لائے، اور یہ خاص اس معنی میں بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کو 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں. ہمارے نبی کے دنیا میں تشریف لائے 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں. ابھی شرعی شہادت تو گورکھپور میں نہیں ہوئی ہے، لیکن ہندوستان کے مختلف علاقوں میں چاند نظر آ گیا ہے. انشاءاللہ جلدی یہاں بھی اعلان کر دیا جائے گا. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے تو ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، نہ ہم بتانا چاہتے نہ ہمارے پاس بندوقیں ہیں، نہ توپ ہے، نہ تلوار ہے، نہ ایسے اسلحے ہیں کہ ہم دنیا کو برباد کر دیں، نہ ہمارے پاس ایسی مشینیں ہیں کہ ہم لوگوں کے گھر ڈھا دیں. ہمارے پاس کچھ ہے تو اپنے نبی کی محبت ہے، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے. یہی ہماری زندگی کا سرمایہ ہے. دوسری قومیں تو طاقت کے بل پر دنیا پہ حکومت کرتی ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ طاقت ہے ہی نہیں. ہم تو اس بات پہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ میرا رب بلند ہے اور اس کا ذکر بلند ہے. ہم خود کو بلند نہیں کہتے، ہم خود کو قوت والا بھی نہیں کہتے. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہے تو کیوں نہ ہم اپنے عشق رسول کو تازگی بخشیں. کیسے بخشیں کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم اس نبی کے بارے میں جانیں. پہلا کام یہ کریں کہ ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جس کے نام پر جان دینے اور طرح بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم اس نبی کے بارے میں نہیں جانتے. ہم اس نبی کا نام نہیں جانتے، ہم اس نبی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا. نبی کے آنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین آئیڈیل آدرش نمونہ ہے. لیکن آج نوجوان کسی مغربی تہذیب کو فالو کر رہے ہیں، ہمارے گھر کی بیٹیاں مائیں بہنیں کسی مغربی تہذیب کو فالو کر رہی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی سنتوں سے، ان کے پیغامات سے ہم دور ہیں. تو پھر ہم میلاد کیسے منائیں گے؟ ہم کیا صرف جلوس نکال کر جلسے کر کے ہم اپنے نبی کی محبت کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ تو قطعاً نہیں کر سکتے. نبی کی محبت یہ کہ ہم اپنے نبی کے بارے میں پڑھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم نازنی جس پہ مکھی بھی نہیں بیٹھتی، وہ نبی جس کے بدن کا پسینہ بھی بدبودار نہیں، جس کے بدن کا پسینہ چھو جائے تو 7 نسلیں جو ہے وہ خوشبودار پیدا ہوں. اس نبی نے طائف کی بازار میں اس نبی کو پتھر مارے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تو ان کے جسم اطہر پر جانور کی جیلی ڈال دی جاتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو تکلیف دی گئی. نبی علیہ السلام کے غلاموں کے لیے انگارے بچھائے گئے. حضرت ابو بکر قرآن کی تلاوت کرتے تو ان کی داڑھی مبارک خون سے بھر جاتی. اتنا لوگ ان کے اوپر وار کرتے. لیکن آج ہمیں تو کوئی قرآن کے لیے مارتا نہیں، ہمیں تو کوئی نماز پڑھنے کے لیے روکتا نہیں ہے، پھر بھی ہم نمازوں سے دور ہیں، ہم قرآن مجید سے دور ہیں. پھر ہم قیامت کے دن اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے؟ یاد رکھیے یہ زمین بڑی کشادہ زمین ہے. ہم اور آپ کے جیسے اربوں لوگوں کو یہ اپنے اندر دفنا چکی ہے، اور ہم اس کے لیے کچھ ہے نہیں. ایک چھوٹا سا جسم ہے جسے کھا جائے گی، ہمارے جسم کو چند دنوں میں گلا دے گی اور ختم کر دے گی. اب بقا کا طریقہ یہ ہے، باقی رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں. آج بھی ہم ذکر کرتے ہیں تو غوث اعظم کا کرتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا کرتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں تو اولیاء اللہ کا کرتے ہیں. کیوں؟ ان کا رشتہ نبی سے مضبوط. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی زندگی عطا فرمائی کہ وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما لیا، لیکن ان کے پیغامات، ان کی یادیں آج بھی زندہ ہیں. آج بھی جن کا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے وہ بھی خود کو قادری کہہ کے فخر محسوس کرتا ہے کہ ہم غوث اعظم کے ماننے والے، ہم فخر محسوس کرتے ہیں. لیکن ان غوث اعظم نے زندگی کیسے گزاری؟ جنگلوں میں جا کے عبادت کرتے تھے. اور آج تو ہم ان کے نام پہ مرغا کھاتے ہیں. غوث اعظم نے کو سبزی نہیں، غوث اعظم پتا کھایا کرتے تھے. اس قدر غوث اعظم نے پتے کھائے کہ ان کی گردنیں مبارک ہری ہو گئی. اس قدر غوث اعظم نے مصیبت میں بھی عبادت نہیں چھوڑی، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں انہیں نہیں چھوڑا. تو ہمیں بھی اپنے نبی کے بارے میں اس ماہ ربیع النور میں پڑھنا ہے. اور اب تو ہمیں جاگ جانا چاہیے. اتنے حوادث کے بعد تو ایک مردہ بھی شاید جاگ جائے، جن کی مسجدیں گرائی جائیں، گھر توڑے جائیں. اتنی مصیبتوں کے بعد تو کوئی بھی جاگ جاتا ہے. تو پھر ہم کس خواب غفلت میں سوئے ہوئے کہ ہم جاگتے نہیں، ہم اپنے رسول کے لیے اٹھتے نہیں. ہم جلسوں میں بیٹھتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. مسلم محلوں میں چھوٹے چھوٹے بچے گٹکا کھاتے، سگریٹ پیتے نظر آتے ہیں، گالیاں بکتے نظر آتے ہیں، اپنے ماں باپ کی بے حرمتی کرتے نظر آتے ہیں. تو یہ دین سے دور ہونے کا نتیجہ جو ماں باپ بھگت رہے ہیں. ہمارے نبی تو حضرت فاطمہ کی آمد پہ کھڑے ہو جاتے تھے. ہمارے نبی تو اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتے تھے، لیکن آج کی بیٹیاں تو اپنے باپ کی آمد پہ کھڑی نہ ہو.
یہ نتیجہ اس کا ہے کہ ہم دین سے دور ہیں. ہم خود نمازیں نہیں پڑھتے, اپنے بچوں کو لے کر مسجد تک نہیں جاتے, ہم خود دین نہیں جانتے, اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی جان لیں کہ صرف نماز دین نہیں ہے, پورا دین نماز نہیں ہے. آپ کو اپنے اخلاق بھی اچھے کرنے پڑیں گے, اپنی عادتیں بھی اچھی کرنی پڑیں گی, اپنے رویے بھی اچھے کرنے پڑیں گے. نبی نے فرمایا کہ جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. تو ہمیں اپنے بڑوں کا ادب بھی کرنا پڑے گا, ہمیں چھوٹوں پر مہربانی بھی کرنی پڑے گی, تب جا کے کہیں ہم سچے پکے مسلمان بن سکیں گے. تو اس ربیع النور شریف ہم یہ عہد کریں, یہ وعدہ کریں کہ ہم برائیوں سے دور رہیں. بزرگوں سے پوچھا گیا سب سے بڑی نیکی کیا ہے, فرمایا سب سے بڑی نیکی بتا دیں بھائی, آپ لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ, بولیے انشاءاللہ. سب سے بڑی نیکی ہے کہ آپ برائی چھوڑ دیں, گناہ کا چھوڑ دینا, یہ سب سے بڑی نیکی. آپ سمجھتے ہو کہ حج کرنا سب سے بڑی نیکی, نمازیں پڑھنا, فرمایا گیا گناہ کو چھوڑ دینا یہ سب سے بڑی نیکی. آج آپ نشہ کر, چھوٹے سے نشہ, چھوٹا سا نشہ باپ کرتا ہے اور بیٹے سے کہتا ہے سرتی بناؤ. بیٹا سرتی بناتے بناتے کب شراب اور جوئے اور گاجے اور اسمیک پہ چلا جاتا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. نشہ آپ کو دیتا کیا, کوئی سہارا نشے سے نہیں ملتا. مسلم بچے کہتے ہیں کہ ہماری ٹینشن بہت زیادہ ہے, اس لیے جو ہے ہم نشہ کرتے ہیں, ہماری ٹینشن کم ہو جاتی ہے. فرمایا کہ میں کھانا سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے, ہم کو تو مدینے والے کا بس نام سہارا دیتا ہے. تو جب آپ کو تکلیف پہنچے آپ رسول اللہ پہ درود پڑھیں, آپ کو آرام مل جائے گا انشاءاللہ. آپ رسول اللہ کو یاد کریں, آپ کو آرام مل جائے گا انشاءاللہ. ہمیں سب کچھ کرنا, ہمیں گناہ نہیں کرنا. ہمارے نبی نے فرمایا کہ صفائی آدھا ایمان ہے. آپ لوگ راستہ چھوڑ دیں, راستے سے ادھر آ جائیں. فرمایا نبی نے صفائی آدھا ایمان ہے, لیکن دیکھیں کہ ہمارے لباس کتنے گندے. ابھی کہا جائے چلو مسجد تو آپ میں سے 10 لوگ کہیں گے ہم ناپاک. نبی نے فرمایا صفائی آدھا ایمان ہے. کب ہمیں موت آ جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے نا. تو ہمیں ہمیشہ پاک صاف رہنا ہے, صاف ستھرے رہنا ہے, برے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا ہے, گالی گلوچ نہیں کرنا ہے, بری چیزیں نہیں کھانی ہے, گٹکا یہ سب کچھ نہیں کھانا. نبی نے فرمایا بعثت معلما, مجھے ٹیچر بنا کے بھیجا گیا, مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا. تو اگر ہم پڑھائی نہ کریں اور کہیں ہم نبی کے ماننے والے, تو غلط بات نا. تو ہم سب کو پڑھنا ہے, اپنے دین کے بارے میں, اپنے رب کے بارے میں, اپنے رسول کے بارے میں جاننا ہے اور پھر اس پہ عمل کرنا. جلوسوں میں ہمیں ڈی جے, بھنک والے ڈی جے اور ہلڑ بازی, تمام چیزوں سے دور رہنا. آپ اپنی شادیوں میں کرتے تو چلو سمجھ آتا, آپ اس نبی کے نام پہ چیخیں گے, چلائیں گے, اچھلیں گے, کودیں گے, جس نبی نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے. نبی موسیقی کو ختم کرنے آئے, میوزک کو ختم کرنا ہے. آپ سکون اطمینان کے ساتھ جلوس نکالیں, جلوس محمدی میں درود پاک پڑھیں, باوضو شریک ہوں, آپ کرتا پاجامہ ٹوپی امامہ شریف پہن کے شریک ہوں, اور آدھے سڑک سے جائیں. ہاسپٹل وغیرہ آئے تو اس کو بند کر دیں, اور جھنڈے لگائیں, ضرور اپنے گھروں کو جھنڈے سجائیں, کیونکہ حضرت جبریل نے نبی کی آمد پہ جھنڈے لگائے. لیکن جھنڈوں کے ساتھ ساتھ اپنے دروازے پہ, اپنی ریلنگ پر نبی کی ایک حدیث بھی لگوائیں, پوسٹر چھپا کے نبی کی ایک حدیث, دین کا کوئی پیغام ضرور لگوائیں, تاکہ سب تک ہمارے نبی کا پیغام پہنچ سکے, لوگ جان سکیں کہ ہمارے نبی وہ ہیں جنہوں نے سب پہ رحم کیا ہے, سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. ہمارے نبی وہ جو رحمت للعالمین ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چند باتیں ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل